پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل ایک ایسا نام، ایک ایسی شخصیت کے مالک ہے جن کی باتوں سے نہ صرف پاکستان کے تمام فقہا سے تعلق رکھنے والے لوگ مستفید ہوتے ہیں بلکہ دیگر مذہب کے لوگ بھی ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کالج کے دنوں میں مشہور سنگر اور ڈانسر کس طرح سے اس قدر بلند مقام پر پہنچا۔ مولانا طارق جمیل خانیوال کے علاقے میاں چنو میں 1953 میں پیدا ہوئے۔ مولانا کے والد ایک زمیندار تھے اور راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے میڈیکل کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی لائن میں باقاعدہ قدم رکھا۔ مولانا طارق جمیل ایک مشہور سنگر اور گٹارسٹ کے طور پر اپنے کالج میں جانے جاتے تھے۔ ایک دن کالج کا ہی دوست مولانا کی بازو پکڑ کر انہیں 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت میں لے گیا اور بس پھر یہیں سے دین کی طرف رجحان شروع ہوا۔ جیسے ہی مولانا کا لگاؤ دین کی جانب بڑھتا گیا، ان کی فیملی میں تشویش پیدا ہوتی گئی اور پھر یوں ہوا کہ 23 نومبر 1972 ہفتے والے دن مولانا کو ان کے والد نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اگر مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ، تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں۔ مولانا نے بستر اٹھایا اور گھر سے نکل کر سیدھے اپنی منزل کی جانب یعنی رائے ونڈ روانہ ہوئے۔ ابتدا کے دنوں میں مولانا کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد مولانا کا اپنے گھر والوں سے تعلق استوار ہوا تو گھر والوں نے ان کے لیے ایک اچھی اور خوبصورت بیوی کی تلاش شروع کر دی، لیکن کوئی بھی شخص مولانا کو اپنی بیٹی دینے پر راضی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر انکار ہو جاتا تھا کہ یہ تو مولوی ہے، یہ ہماری بیٹی کو کس طرح خوشیاں دے پائے گا۔ پھر ایک جگہ مولانا بیان فرما رہے تھے، بیان سننے کے بعد وہاں پر موجود عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ انہی عورتوں کے پاس بیٹھی مولانا کی بہن نے کہا کہ ہم اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی انہیں اپنی بیٹی دینے پر تیار نہیں۔ وہیں پر موجود ایک عورت نے مولانا کی بہن کو کہا ہم اپنی بیٹی کا رشتہ مولانا طارق جمیل کو دینا چاہتے ہیں، کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ پھر وہاں سے بات چلی اور مولانا کی اس گھر میں شادی ہو گئی۔ مولانا طارق جمیل نے اپنی فیملی کے حوالے سے کہا کہ میں اپنی فیملی کو مکمل وقت دیتا ہوں، میری بیٹیاں اور بیٹے میرے ساتھ ایسے پرتکلف ہیں جیسے میرے دوست ہوں۔ میں نے کبھی اپنی بیوی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے گلا کرتی ہیں کہ گھر آنے کے بعد بھی آپ مصروف رہتے ہیں، گھر میں ہمیں ٹائم دیا کریں۔ میری ماں اور میری بیوی میری منتیں کرتی تھیں کہ آپ نے سن نہیں منڈوانا یعنی ٹنڈ نہیں کروانی، لیکن وہ اسی دن جا کر اس طرح پھروا آتے تھے۔ مولانا طارق جمیل نے دلچسپ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میرے بال بڑھے ہوئے تھے اور میری بیوی نے مجھ سے درخواست کی کہ میری سہیلی گھر آ رہی ہیں، آپ نے ٹنڈ نہیں کروانی، آپ کے ٹنڈ کو دیکھ کر کیا کہے گی کہ میرے شوہر کیسے ہیں، لیکن میں باز نہ آیا اور بازار جا کر پھر ٹینٹ کروایا۔ دوسری شادی کے حوالے سے مولانا کا کہنا ہے کہ دوسری شادی صرف اس صورت میں جائز ہے جب آپ دونوں بیویوں میں بیلنس اور عدل قائم رکھ سکیں، عورت کوئی کھیل کی چیز نہیں۔ مولانا کا کہنا ہے میری ساری زندگی محنت اور مشقت میں گزری ہے، اگر آج میں مشہور ہو گیا ہوں تو مجھ سے پیار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مولانا کا کہنا ہے کہ ویٹ لفٹنگ اور یوگا جیسی تمام ورزشیں کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی دل کا مریض ہوں اور اب تک 2 سٹنٹ پڑ چکے ہیں، کھانا بہت کم کھاتا ہوں، اس کے باوجود سست مولوی نہیں ہوں۔ مولانا طارق جمیل کے مداحوں میں شامل ایک بڑا نام بالی ووڈ کے سٹار عامر خان کا بھی ہے۔ مولانا سے عامر خان کی پہلی ملاقات حج کے دوران ہوئی، جہاں بھی انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں ان کو اپنا مداح بنا لیا۔ ملاقات کے شروع میں انہوں نے عامر خان سے فلموں کی بات کی تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں اور اس کے بعد تبلیغی کام شروع کیا۔ مولانا نے عامر خان سے کہا کہ آپ یہاں حج کی سعادت کرنے آئے ہیں، کیا میں آپ کو اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حج کی ادائیگی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں آج آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اور پھر ہوا یوں کہ عامر خان نے مولانا طارق جمیل کو 1.25 گھنٹے تک سنا۔ آخر میں عامر خان نے مولانا سے درخواست کی کہ ان کی نئی فلم تلاش کے بارے میں وہ دعا کریں۔ عامر خان مولانا سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ ان کو آج تک پیغامات بھیجتے ہیں۔ عامر خان نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ جتنا متاثر مجھے آپ کی شخصیت نے کی ہے اتنا آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا۔ مولانا طارق جمیل معروف صحافی حسن نثار کو بہت غور سے سنتے ہیں اور ان کے تجزیے کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کا کہنا ہے کہ بعض اوقات حسن نثار صاحب کی باتیں مجھے اس قدر متاثر کرتی ہیں کہ میں بار بار اٹھ کر
टीवी की स्क्रीन को चूमना शुरू कर देता हूँ। मौलाना तारिक जमील इमरान खान के भी काफी करीबी समझे जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक मखसूस तबका उनकी शदीद मुखालफत भी करता है और उन्हें इमरान खान के माजी की कुछ मुतनाज़ा तस्वीर भेजकर ये बावर करवाने की कोशिश करता है कि इमरान खान एक अच्छा इंसान नहीं है, वो किस तरह रियासत मदीना बना पाएगा। मौलाना ने नाकदीन को जवाब देते हुए कहा कि मुमकिन है कि इमरान खान रियासत मदीना बनाने में नाकाम हो जाए, लेकिन उन्होंने इसका इरादा तो कर लिया है। हमारे पाकिस्तानी भी अजीब बादशाह किस्म के लोग हैं, कभी गधे को घोड़ा बना देते हैं, कभी घोड़े को खच्चर बना देते हैं, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ, हमें बहुत अच्छा हुक्मरान मिला है। पाकिस्तानियों को चाहिए कि उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स दिखा दें जिसने कोई गुनाह ना किया हो। अगर इमरान खान जवानी में अच्छा आदमी नहीं था तो मैं भी जवानी में डांसर और सिंगर था, फिर मेरी बातें इतनी गौर से क्यों सुनी जाती हैं? जब कोई गुनहगार आदमी तौबा कर लेता है और तौबा के बाद उस आदमी को दोबारा ताना दिया जाता है तो अल्लाह ताला कसम उठाकर कहता है कि मैं तुझे तेरे मरने से पहले इसमें मुब्तला कर दूंगा। हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं होता, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे ही हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए जाएंगे।